शैतान, नाग देवता, अनुनाकी, चितासोरी और जिन। ये वो नाम है जो हर मुआशरे में पाए जाते हैं, लेकिन इस्लाम में हम इन्हें जिन्नात के नाम से जानते हैं। सबसे बदनाम जिन इब्लीस के नाम से मशहूर हुआ। इब्लीस को शैतान भी कहा जाता है। इब्तिदा में यह जिन इंतहाई पाकबाज और परहेजगार था। जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया और तमाम मखलूकात को हुक्म दिया कि इंसान के सामने सर झुकाएं, उस मौके पर शैतान ने खुदावंद करीम की हुक्मदूली करते हुए इंसान को सजदा करने से इनकार कर दिया। शैतान का गुरूर उसके जवाल का बाइस बना और उसे जन्नत से निकाल बाहर किया गया। जन्नत से निकाले जाने के बाद शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज करते हुए कहा कि वो पूरी इंसानियत को राह रास्त से भटकाएगा और उसकी मखलूक बेरारो हो जाएगी। मैंने इंसानी जज्बात को उभारने के लिए अहम किरदार अदा किया है। मैंने उसका हर तरह से ख्याल रखा है। मैंने कभी उसे रद्द नहीं किया, चाहे इसमें कितनी भी कमजोरियां हों। मैं तो इंसान का दीवाना हूं। इसके बाद शैतान अपने मजमूम मिशन पर लग गया और हर इंसान के अंदर करप्शन पैदा करने की कोशिशें शुरू कर दी और बंदे को खुदा से दूर करने का काम शुरू कर दिया। शैतान ने करप्शन अपने गुलाम जिन्नात के जरिए शुरू की और हर किसी के दिल को अपने नापाक अजाइम से मुतासिर करना शुरू कर दिया। जिन्नात भी हमारे जैसी दुनिया में रहते हैं। उनमें कुछ ऐसे जिन्नात हैं जो इंतहाई परहेजगार हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो काफिर हैं। इनके अंदर भी मुख्तलिफ मज़ाहिब, जिन्स, रंग और नस्लों के जिन्नात मौजूद हैं। ये हमारी दुनिया में मुख्तलिफ रूप धार के दाखिल होते हैं। हमारी दुनिया में ये काले कुत्तों, काली बिल्लियों, काले परिंदों और सांपों की शक्ल में जाहिर होते हैं। कुछ वाकयात में तो जिन्नात ने इंसानों का रूप भी धार लिया। इंसानी दुनिया में जब ये जिन्नात आते हैं तो ये लोगों के लाशऊर में दाखिल होकर सरगोशियां करते हैं और उनके जहनों को गुमराह करने में लगे रहते हैं। इस तरीके से ये जिन्नात इंसानों को गुनाह की तरफ राग़िब करते हैं और अपने आका शैतान के हुक्म की बजा आवरी करते हैं। वो लोग जो अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकते, जो शराब में धुत रहते हैं या फिर जिनाकारी में मुलव्विस होते हैं, उनकी रूहों पर जिन्नात बआसानी कब्जा कर लेते हैं। इंसानों को अपने कब्जे में लेकर ये जिन्नात अपने मालिक शैतान की जानिब से अल्लाह ताला को दिए जाने वाले चैलेंज पर अमल दरामद करने में अहम रोल अदा करते हैं। जिन्नात की जानिब से इंसानों को काबू में लेने के लिए एक रूहानी लड़ाई शुरू हो जाती है। इंसान को गुनाहों की तरफ राग़िब करके उसकी रूह को कमजोर बना दिया जाता है और फिर उस पर कब्जा बहुत आसान हो जाता है। इंसानी रूह पर काबिज होने के लिए दो तरीके इख्तियार किए जाते हैं। पहला तरीका रज़ाकाराना और दूसरा गैर रज़ाकाराना है।
غیر رضاکارانہ قبضہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان مذہب سے متنفر ہو جائے، لگاتار گناہ کرتا رہے اور لمبے عرصے تک ناپاک رہے۔ رضاکارانہ قبضے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ اس طریقے میں جادو ٹونے کا استعمال کر کے جن کو طلب کیا جاتا ہے۔ اس میں انسان کالے جادو کی عملیات میں شریک ہوتا ہے اور جن کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ انسانی روح پر قابض ہو جائے۔ یہ عملیات وہ لوگ کرتے ہیں جو ماضی میں جنات سے رابطے کر چکے ہوتے ہیں۔ اس طریقے میں انسان اور جن ایک دوسرے سے سمجھوتے کے تحت رابطہ کرتے ہیں۔ عام طور پر انسان اپنے غلط کاموں کو انجام دینے کے لیے اپنے جسم میں جنات کو داخل کروانے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ جنات کی خدمات حاصل کر کے ایسے لوگ معاشرے میں دولت مند، شہرت یافتہ اور طاقتور بن جاتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے غلط کاموں اور گناہوں کے نتیجے میں شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں۔ آپ نے جنات کی پوجا کرنے کا سلسلہ کب سے شروع کیا؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب میں نے نیوی کی ملازمت ختم کی تو میں کینیڈا کے شہر مونٹریال میں اس پیشے کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ اس زمانے میں جہاز کے سفر کے دوران ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، ہے مورنیو، تم ابھی تک زندہ ہو؟ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، کیا تم میرے ساتھ آج رات کے کھانے میں شرکت کرو گے؟ میں نے اپنے باس سے اس شام کی چھٹی کی درخواست کی۔ میں اس شام کو اس کے ساتھ کھانے پر گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک حیران کن بات بتانا چاہتا ہوں۔ پھر اس شخص نے مجھے بتایا کہ اس کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو مردہ لوگوں کی روحوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ مجھ سے کہا، کیا تم اپنی آن جہانی والدہ سے گفتگو کرنا چاہو گے؟ میں تو یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم اپنی مردہ والدہ کی روح سے بات چیت کرتے ہوئے خوفزدہ تو نہیں ہوگے؟ میں نے اس سے کہا، مجھے اس بارے میں سوچنے کا موقع دو، کیونکہ میں نے پہلے کبھی زندگی میں اس بارے میں سوچا تک نہیں۔ ہم میں سے بھی زیادہ تر لوگوں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے چہرے سے یہ بات عیاں ہے کہ تم روح کو حاضر کرنے کے عمل سے خوفزدہ ہو، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے یقین ہے کہ میں آؤں گا ضرور۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہادر شخص ہوں۔ یہ سب اس نے جہاز میں دوران سفر نوٹ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم پہلے والے آدمی نہیں لگتے، تم تبدیل ہو چکے ہو اور بزدل بھی ہو گئے ہو۔ میں نے سوچا کہ کیا اب بھی مجھے سننا تھا؟ اس وقت ہی میں نے اس سے پوچھا کہ وہ روح کو حاضر کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن ہفتے کے روز ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ یہ ہمارا پہلا موقع تھا۔ جگہ بہت خوبصورت تھی۔ روح کو حاضر کرنے والی خاتون جسے میڈیم کہتے ہیں، مونٹریال میں اس کا مکان بہت اچھا تھا۔ اس مکان میں 20 مہمان موجود تھے، میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ اس عورت نے کمرے میں موجود مختلف لوگوں کے لیے مردہ افراد کی روحوں سے رابطے کرائے اور بتایا کہ روحیں کیا کہتی ہیں۔ ایک شخص نے کہا وہ اپنے ایک دوست سے بات کرنا چاہتا ہے جو 6 ماہ قبل ہلاک ہو گیا، لیکن وہ اس کو کمرے میں حاضر نہیں کرنا چاہتا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ خاتون اس دوست سے بات کرے کیونکہ وہ اس پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ پھر کمرے میں ایک مردانہ آواز گونجی جس نے کہا، ہائے فرینک، مجھے بہت اچھا لگا کہ تم نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ باتیں کی اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کسی مردہ شخص کی روح سے بات کرنا دنیا میں بہترین چیز ہے۔